الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے اس مہینے کے دوسرے عشرے میں پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے آخری عشرہ بھی عطا فرما دے، بلکہ اس جیسے اور رمضان بھی عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی بخشش اور مغفرت کروا سکیں۔ یہ مہینہ جس کا نام رمضان المبارک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے۔
اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ اس مہینے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر رکھا ہے کہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، صفاتی نام۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام بڑے مشہور ہیں جو قرآن کریم کے بعض قرآن کریم کے شروع میں بھی ایک طرف اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ 99 نام لکھے ہوتے ہیں اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں 99 ان میں نہیں ملے گا یہ آپ کو۔ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 999 بھی لکھے ہیں، ایک کم 1000۔ ان 999 میں سے ایک نام رمضان اللہ کا بھی ہے۔ اور پھر اس مہینے کو کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اسی لیے اس کے اندر اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے۔ ایک خصوصی تعلق تو اس مہینے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جب بھی کسی نبی کو کوئی کتاب دینی تھی تو اسی مہینے کا انتخاب کیا، حتیٰ کہ قرآن کریم جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہدایت کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی اس کے لیے بھی اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اپنی کلام کو نازل کیا۔ صرف قرآن کریم نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم خلیل اللہ کو جب اللہ نے صحائف دیے تو اسی مہینے کی رمضان کی 1 تاریخ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی کتاب جو عطا فرمائی اللہ نے رمضان کی 6 تاریخ، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی صورت میں جو کتاب عطا فرمائی اسی رمضان کے مہینے کی 12 تاریخ کو، داؤد علیہ السلام کو زبور کی شکل میں جو ہدایت عطا فرمائی 18 تاریخ کو، اور قرآن کریم لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر ہمارے اس رمضان کے آخری عشرے میں۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، پکی ٹھکی بات ہے کہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے۔ آسمان دنیا پر جو قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ رمضان میں آیا، اور پھر وہاں سے 23 سالوں کے اندر آسمان دنیا سے حسب موقع اللہ تعالیٰ نازل کرتے رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ مہینہ اللہ کے ساتھ جو اس کی نسبت ہے نا، رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے اپنی کلام اس میں نازل کی، صحائف اس میں نازل کی، کتب سماوی جتنی آئی اسی میں آئی، اور پھر اس مہینے کا کیوں کہتے ہیں ہم احترام کرو بھائی رمضان، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسی عبادت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راز کی عبادت ہے، رازدارانہ عبادت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے نا روزے والی، یہ ہم نے اپنے بندے پر فرض قرار دی ہے۔ فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے صحت کی حالت میں، اقامت کی حالت میں، یعنی بیمار نہ ہو، مریض نہ ہو، مسافر نہ ہو، اپنے گھر میں اپنے وطن میں قیام ہو، صحت تندرست مند ہو، اس پر روزہ رمضان کا فرض ہے۔ یہ اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میرے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے یہ اس عبادت میں، یہ صفت اور یہ خاصیت صرف روزے کے اندر پائی جائے گی اور کسی عبادت میں نہیں۔ حالانکہ ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، کوئی عبادت بھی اگر غیر اللہ کے کرو گے وہ عبادت ہے ہی نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا۔ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھو نماز جو پڑھتے ہیں ہم، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری خاطر، میری یاد کے لیے، میری رضا کے لیے۔ آپ حج کرنے جاتے ہو، وہ بھی اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کے لیے، وَلِلَّهِ، اللہ تعالیٰ اپنا ذکر پہلے فرما رہے ہیں کہ یہ حج میں بڑی نام و نمود ہوتی ہے، بڑی نمائش ہوتی ہے، لوگ بڑا خرچہ کر کے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہو زیارت صرف اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے، سفر اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمائے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کی عبادت خالصتاً اللہ کی، ساری باتیں اللہ کے لیے۔ لیکن روزے کے بارے میں جو فرمایا نا کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ایک رازدارانہ عبادت ہے، یہ شان روزے میں ملے گی اور کسی عبادت میں نہیں ملے گی۔ کیوں؟ دیکھیے آپ یہاں نماز پڑھیں گے، سب دیکھ لیں گے کہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے۔ گھر پڑھو گے جا کے تو گھر والے دیکھ لیں گے۔ آپ صدقہ خیرات کریں گے، عشر زکوٰۃ دیں گے، کم از کم جس کو دیں گے اس کو تو پتہ چلے گا نا کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ آپ جتنا بھی کہیں کہ میں خاموشی سے دوں، چپکے سے دوں، کسی کو نہ پتہ چلے، کم از کم اس کو تو پتہ چلے گا نا جس کو دے رہے ہو کہ یہ میرے اللہ کی رضا کے لیے میری مدد کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے۔ کوئی عبادت لے لو، اس کی کوئی نہ کوئی شکل اور صورت ہوتی ہے۔ آپ خاموشی سے چلے جائیں عمرہ کرنے، حج کرنے، نہ بتائیں گھر والوں کو، نہ بتائیں دوست احباب کو، احرام تو باندھیں گے نا، احرام کے بغیر تو حج نہیں ہوگا۔ طواف تو کریں گے نا بیت اللہ کا، ہزاروں آدمی دیکھیں گے آپ کو، یہ طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ حج تو نام ہی طواف، اللہ کے گھر کا زیارت کرنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے۔ صحیح کہا کسی نے، فرمایا کہ حج زیارت کردن خانہ بود، حج زیارت کردن خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود۔ ایک حج ظاہری شکل صورت تو یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو، 7 چکر لگا رہے ہو، اور بھئی اصل حج جو ہے اس گھر والے کی زیارت ہوگی، یہ اصل حج ہے۔ تو حج کی بھی ایک شکل صورت ہے، نماز کی بھی شکل صورت ہے،
عشر کی بھی شکل صورت ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جتنی مالی باتیں سب کی شکل ہے، روزے کی کوئی شکل صورت نہیں۔ یہ یا تو اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ روزے سے ہے، یا وہ بندہ جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، تیسرے کو کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں اس کے پاس کہ یہ روزے سے ہے میرے ساتھ جو بیٹھا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ سحری کھا رہا ہے، آپ اس کو سحری کھلا رہے ہیں، سائرن بجا تو ہاتھ روک لیا، نیت کر لی کہ جی میرا روزہ ہے، آپ سارا دن آپ کے ساتھ رہا، دکان پہ رہا، آفس میں رہا، گھر میں رہا، کام کر رہا ہے آپ کے ساتھ، نہ وہ کھا رہا ہے نہ وہ پی رہا ہے، شام کو افطاری سورج غروب ہوا، افطاری آپ کے ساتھ بیٹھ کے کر رہا ہے، اذان ہوئی تو کھجور لے کے پانی لے کر روزہ کھول رہا ہے وہ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ روزے سے ہے؟ نہیں صاحب، وہ 12-1 بجے اسے پیاس لگی، وہ تو باتھ روم میں جا کے پانی پی چکا ہے، روزہ توڑ چکا ہے اپنا۔ یہ تو اللہ کو علم ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا روزہ توڑ دیا اس نے، یا اس بندے کو علم ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، دوسرے بندے کو نہیں پتا، اس لیے کہ اس کی شکل صورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کو راز والی عبادت بنایا، اس کا اجر و ثواب بھی اللہ نے نہیں لکھا، فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ یہ ثواب دو جس نے روزہ رکھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے راز میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، احادیث بھری پڑی ہے کہ آپ کوئی نیکی کرو تو ایک نیکی کا کم از کم آپ کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور آپ کا اخلاص اگر بہت اعلیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ اس ثواب کو 700 گنا تک بڑھا دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ روزے کو مستثنا قرار دے رہے، فرمایا الا الصوم، روزے کے اوپر یہ قانون ضابطہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ فرمایا الا الصوم فإنہ لی، اس لیے کہ یہ تو میرا روزہ ہے، میرے لیے رکھا ہے اس نے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا تو میں دوں گا۔ فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ 10 گنا دو، 100 گنا دو، 200 گنا لکھ دو نیکی ہے، 700 لکھ دو، نہیں۔ یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں جو لکھ رہے ہیں، کھاتے اور رجسٹر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کہ کیا گناہ کیا اس نے، کیا نیکی کی، کتنا ثواب لکھوں، اللہ کتنا فرما رہے ہیں اتنا لکھ لوں گا، روزے کے بارے میں نہیں۔ اسی لیے کسی نے صحیح کہا، فرمایا کہ میان عاشق و معشوق رمزیست، میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہے کہ کیا اس کا صلہ لکھنا ہے۔ نماز کا لکھیں گے، زکوٰۃ کا لکھیں گے، حج عمرے کا لکھیں گے، سب نیکیوں کا لکھیں گے، روزے کا نہیں لکھیں گے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ تو میرے لیے اس نے رکھا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کا روزہ تھا یا نہیں تھا، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کیا جزا دیں گے؟ تو اس کی وضاحت شراح حدیث نے، شارحین حدیث نے، محدثین نے، علماء کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تشریح کی ہے، بتایا اس کی کیا حکمت ہے، کیا اس کا مطلب ہے۔ فرماتے ہیں علماء کہ دیکھو قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا نظام قائم ہوگا، مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اس دن کا بھی بادشاہ ہوں جس دن حساب و کتاب ہوگا، بدلے دیے جائیں گے، جزا اور سزا دی جائے گی۔ اس دن کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ ہر بندہ اپنی نیکیاں لے کر آئے گا،
کہ یا اللہ یہ میرا حساب کرو، میری اتنی نیکیاں ہیں، مجھے جنت دو، محلات دو، حور و غلمان دو، یہ نعمتیں دو مجھے اس کے بدلے۔ نماز کی نیکیاں، حج کی، عمرے کی، عشر قربانی کی، فطرانے کی، زکوٰۃ کی، روزہ بھی ہے اس کے کھاتے میں لکھا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نیکیوں کے پہاڑ بھی لے کر آئے نا، پیچھے پیچھے صاحب حق بھی آ جائیں گے، کہیں گے یا اللہ اس نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا تھا، میرا مکان غصب کیا ہوا تھا، اچھا بھی دے دو نماز کی نیکی ہے اس کو۔ سکے تو ہوں گے نہیں اس دن، روپے، پیسہ، دراہم، دینار، پاؤنڈ اور ڈالر یہ نہیں ہوں گے، وہاں چلیں گے نہیں، نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ کوئی حق والا آئے گا کہے گا میرا مال اس نے غصب کیا تھا، اس نے میرا مال چوری کیا تھا، اس نے ڈاکہ ڈالا تھا، وہ نماز کی نیکیاں لے جائے گا۔ کوئی آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، وہ زکوٰۃ کی نیکیاں لے جائے گا۔ کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی میری، اس نے، وہ حج کی نیکیاں لے جائے گا۔ پہاڑ جتنی نیکیاں سب صاحب حق لے جائے۔ اور وہی یاد رکھیے یہ حقوق العباد ہیں، یہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، اس لیے یہی معاف کروا سکتے ہو۔ اور وہاں تو صرف انسانوں کی بات نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی اللہ عدل و انصاف قائم کر کے پھر انہیں ختم کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر سینگ والی بکری بھی دعویٰ دائر کرے گی سینگ والی بکری کے خلاف کہ یا اللہ اس نے مجھے سینگ مارا تھا، اللہ تعالیٰ وہ بدلہ دلوائیں گے، پھر دونوں بکریوں کو ختم کر دیں گے۔ جانوروں کے اندر بھی عدل و انصاف قائم کریں گے اللہ تعالیٰ، انسانوں کے اندر بھی قائم کریں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کوئی نماز کی نیکیاں لے جائے گا آپ کی، کوئی حج کی لے جائے گا، کوئی زکوٰۃ کی لے جائے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے، حق والے پھر بھی پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اب صرف روزہ باقی ہوگا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس نے روزے رکھے ہوئے، روزے اس کے ہیں موجود، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، الصوم لی فانا اجزی بہ، میں نے وعدہ کیا ہوا کہ روزہ تو میرا بحق کے سرکار محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کے سرکار میں روزہ ہمارا محفوظ ہو جائے گا۔ اور فرمائیں گے کہ اس صاحب حق کو میں اتنی نعمتیں دوں گا، اتنے خوش کر دوں گا کہ یہ تمہاری جان چھوڑ دے گا، اور اس روزے کی وجہ سے تمہیں جنت میں بھیجوں گا۔ یہ ہے انا اجزی بھی کہ میں بدلہ دوں گا اس کا۔ یہ نیکیوں میں بدلے میں معاوضے میں نہیں جائے گا روزہ۔ کتنی اہم عبادت۔